تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام. اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کی. 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے، اور کوئی بیمار ہے. یہ 3 دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے. یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان، اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں. ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے. لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا. یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے. لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے. عزیزان گرامی وقار،
اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے، پہلے کے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا الحمدللہ، 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے، 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا
انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے۔ ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے۔ آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے، آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں، میرے عزیزو اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے، میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزو، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے،
آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے۔ آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے، نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں۔ وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا، جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے، دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر اللہ ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ۔ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے،
قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے۔ تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی، اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے، آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے، تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔